السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، حضرت محترم، زکوٰۃ کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک مسئلہ جو کہ زکوٰۃ کے متعلق ہے، جو میں پہلے ایک مرتبہ بتا چکا ہوں، تو اس لیے میں نے جس طرح آگے میں مختلف چیزوں کی زکوٰۃ آپ کے سامنے بیان کرتا رہا، تو میں نے اس کے ساتھ یہ ایک بات نہیں لگی کیونکہ میں پہلے بتا چکا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ پھر تمام چیزوں کے ساتھ اس بات کو لگا کے آج کے جو درس میں چند باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جن چیزوں کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بکریوں کی زکوٰۃ، اونٹوں کی زکوٰۃ، بیل گایوں کی زکوٰۃ، زمین جائیداد کی زکوٰۃ، اور اس کے علاوہ جس کے متعلق میں نے کل بیان کیا مدفون خزانے کی زکوٰۃ، تو یہ سب مال اس شرط میں ہیں جب ان کے اوپر سال گزر جائے۔ اگر آپ کے پاس بکریاں، اونٹ، گائے، بیل، ان کی جتنی میں نے مقدار بتائی تھی جو حدیث میں آتی ہے، تو اتنی ہی مقدار اگر آپ کے پاس پورے سال رہتی ہے تو سال کے بعد اس میں زکوٰۃ۔ اسی طرح اونٹوں کا بھی اور گائے بیلوں کا بھی۔ اور اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ جو سواریاں برائے تجارت ہم استعمال کرتے ہیں، تجارت سے مراد کے سواریوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اس میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے بھی گاڑی خریدی ہے آگے فروخت کرنے کے لیے، اگر وہ گاڑی سال کے اندر سیل ہو جاتی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، الا یہ کہ وہ سیل کی گئی ہے، اس کی رقم آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر اس کی رقم آپ کے پاس موجود ہے اور اس رقم کو سال گزر جاتا ہے اور وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر گاڑی فروخت نہیں ہوئی لیکن اس کو سال گزر گیا ہے، جتنی بھی گاڑیاں ہیں، ظاہر سی بات ہے شو روم ہے، ایک بندہ رینٹ کا کام کرتا ہے، لوگوں کو گاڑیاں فروخت کرتا ہے، تو اس کے پاس وہ جو گاڑیاں ہیں وہ سال بعد جو ہے وہ جتنی گاڑیاں ہیں ان کا حساب لگائے گا، کروڑوں کی بنتی ہو، 2 کروڑ کی، 5 کروڑ کی، 10 کروڑ کی، تو اس کے اوپر لازم ہے وہ ان کی زکوٰۃ نکالے گا۔ اسی طرح ایک میں یہ بات کرنا بھول گیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ زمینوں کی خرید فروخت کرتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، اس کو پھر آگے بیچ دیتے ہیں، لوگ پھر اس کے اوپر اپنے گھر بنا لیتے ہیں، یا زمین خریدتے ہیں، اس کے اوپر گھر بنا کے پھر آگے فروخت کرتے ہیں۔ اگر وہ اس گھر کو فروخت کرتا ہے سال کے اندر تو جتنا اس کے اوپر گھر بنانے کا خرچہ آیا ہے وہ خرچہ نکال لے، باقی جو اس کے پاس پیسے بچتے ہیں اس کو سال گزر جاتا ہے اور وہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو اس میں سے بھی زکوٰۃ نکالنا لازمی ہے۔ اسی طرح اگر وہ گھر اس کے پاس موجود ہے یا زمین اس کے پاس موجود ہے، اس کے اوپر سال گزر جاتا ہے، فروخت نہیں ہوئی، تو اس کا جو ہے وہ تخمینہ لگائے گا، اندازہ لگائے گا، یا کسی سے بات چیت کرے گا کہ یہ تقریباً اتنے کی بنتی ہے، تو اس کا بھی جو ہے وہ زکوٰۃ لازمی نکالے گا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ زکوٰۃ نکالتے ہیں جب فروخت ہوگی، تو پھر اگر ایک مرتبہ نکالیں گے تو پھر نکالنے کا دل نہیں کرتا جب کروڑوں روپیہ ہاتھ میں۔ بہت سے لوگ، بہت سے سرمایہ دار لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر کروڑوں
اور اسی طرح جس طرح میں نے کل اور ایک اور میں نے ایک سوال کیا تھا میرے سے کہ جو رینٹ کے متعلق جو ہے کہ جو اپنے گاڑیاں رینٹ پہ دیتے ہیں ان کا کیا حساب ہے، اس میں بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ تو وہ اس طرح سے ہے کہ اگر وہ رینٹ پہ انہوں نے گاڑی دی ہوئی ہے یا گھر دیے ہوئے ہیں، ویسے وہ اپنے گھر میں ہیں لیکن کچھ گھر بنا کے رینٹ پہ دیے ہوئے ہیں، تو اب سال کا رینٹ کوئی بھی نہیں لیتا، ماہانہ رینٹ لیتے ہیں سب۔ اگر ماہانہ رینٹ میں سے کچھ ان کے اخراجات نکل جاتے ہیں اور وہ کچھ اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں ان فیوچر کے لیے اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں کہ چلو یہ آگے کے لیے کام آئے گا، تو اگر وہ جو محفوظ کری جا رہی ہے پورے سال میں ہر مہینے کا تھوڑا تھوڑا جتنا محفوظ کیا ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچ گیا تو اس کی بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ ہاں اگر نہیں پہنچتا یا وہ کھائے بھی جاتے ہیں تو اس میں کوئی کسی قسم کی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح گاڑیوں کا جو مختلف لوگوں نے جو ہے وہ ایک گاڑیاں دی ہوتی ہیں مختلف شہروں میں لوگوں کو جانے کے لیے، تو اس کا بھی ایک حساب ہے۔ اگر ان کے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں تب بھی ان کے پاس مال زیادہ پڑا ہے تو اس کی زکوٰۃ لازم ہے۔ اگر نہیں پورے ہوتے یا نصاب تک نہیں پہنچتا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جو میں نے کل کی نشست میں بیان کیا تھا پچھلی نشست میں کہ مدفون خزانے کے متعلق کہ آپ کو کوئی خزانہ مل جاتا ہے دفن ہوا ہوا، کسی سے آپ نے زمین خریدی ہے تو اس کے متعلق اب اس خزانہ جو ہے ظاہری سی بات ہے، یا اگر خزانہ اس طرح کا ہے کہ آپ ساری کی ساری زمین کھودتے ہیں اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح کانوں میں سے خزانہ نکلتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اس زمین میں سونا چاندی ہیرا موتی ہر چیز ہم نے اس میں دفن کی ہوئی ہے، تو قیامت والے دن وہ ساری چیزیں باہر نکلیں گی۔ تو اگر کوئی شخص کی زمین اس طرح کی ہے کہ اس کے نیچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا سونا والا کوئی خزانہ نکل آتا ہے تو وہ تو ظاہری سی بات ہے اس میں سے نکال کے اس کو اپنے سال اپنے پاس موجود رکھے، سال بعد اس کی زکوٰۃ دے گا، پھر اس کے استعمال میں لے کے آئے گا اپنے آپ کے۔ اگر کسی کا خزانہ نکلتا ہے، مثال کے طور پہ کسی نے پوٹلی بنا کے رکھی ہوئی، جس طرح اب بھی کئی مرتبہ جو ہے وہ جو ہجرت کے بعد ہندوستان سے پاکستان کے آنے کے بعد جو ہے کئی سکھ جو ہیں جو یہاں پہ رہتے تھے وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے تو واپس آتے ہیں اپنا خزانہ لینے کے لیے، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہمارے گھر بنے ہمیں نہیں پتا، لیکن ان کو پتا ہے ہم نے کس جگہ پہ اور وہ تک محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس طرح ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے خزانہ کو نکال لیتے ہیں تو اس کے متعلق پوچھا جائے کس کی زمین تھی، یا جس شخص نے زمین خریدی ہے اس سے پوچھا جائے کہ آپ کا کوئی سامان تو نہیں وہاں پہ رہ گیا۔ اگر یہ کہے کہ آپ کا خزانہ وہاں پہ رہ گیا پھر تو کہے گا وہاں پہ رہی۔ آپ اسے پوچھیں کہ آپ کا کوئی قیمتی سامان کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں وہاں پہ رہ گئی، وہ سوچے گا یا کسی کو کہے گا کہ پتہ لگاؤ کون سی چیز ہے۔ اگر اس کی شناخت نہیں ہو رہی تو اس کو اپنے پاس ساتھ رکھے گا، اس کی جس طرح میں نے بتایا کہ 5% جو ہے وہ زکوٰۃ دے گا، پھر وہ اپنے استعمال میں لے گا۔ دوسرا کیا اگر کسی جگہ سے کوئی پیسے کے لیے مل جاتے ہیں، جس طرح میں نے کل بھی بتایا تھا پچھلی نشست میں کہ پیسے کے لیے مل جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اس کا جو ہے وہ اگر آبادی والی جگہ سے ملے ہیں تو سال تک اس کا اعلان کرے، پورے سال اس کا اعلان کری جائے، لیکن یہ نہ بتائے، کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ اگر بتا دیا جائے کہ اتنے پیسے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر بندہ ہی کہتا ہے کہ میرے کے لیے ہو میرے کے لیے ہو، تو ہوتا ہے کہ کسی کی امانت گری ہے، اگر کوئی شخص ہے تو نشانی بتائے آ کے لے جائے، پورے سال حدیث میں آتا ہے، محدثین کہتے ہیں کہ پورے سال جو ہے وہ اس کے متعلق اعلان کرتا ہے جو آبادی سے ملی۔ اگر کوئی شخص سال تک نہیں آتا تو اس کو استعمال میں لے کے آ سکتا ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں اگر وہ شخص سال بعد آ جاتا ہے کہ میری چیز تھی اس کو واپس دینا بنتا ہے، آپ کے فرض ہے، آپ نہیں دیتے آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ دوسری چیز کہ اگر آپ کو کوئی خزانہ کوئی چیز ایسی غیر آباد جگہ سے ملتی ہے جہاں پہ کنواں
کسی کا آنا جانا ہے، اب یہ نہیں پتا کون سا قافلہ گزرا یا کون گزرا یہاں پہ، کس کی امانت گر گئی، تو سال تک اس کا انتظار کرے کہ کوئی ڈھونڈتا ہوا آتا ہے کہ نہیں آتا، اگر نہیں آتا تو اس میں سے جو ہے وہ آپ 5% جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر کے سال بعد اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی زکوٰۃ کے متعلق چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اور بھی بے شمار چیزیں ہیں، جس طرح ہم نے ذکر بیچ میں ہی کر دیا کہ کانوں میں جو چیزیں نکالی جاتی ہیں، سونے چاندی وغیرہ نکالی جاتی ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اور اس کے اوپر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ سال گزر جانا چاہیے، اور نمبر 2 وہ نصاب